یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً جان لو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرہ بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ سن ہی نہیں سکتا۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہذا کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہاں سے تیسرا مضمون ہے، مشرکین عرب کی ایک تیسری عادت یہ تھی کہ وہ جس کو چاہتے حلال کر لیتے اور جس کو چاہتے حرام کر دیتے۔ جب من میں آیا یہ کھانا حلال ہے، جب من میں آیا یہ کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ بہت ساری چیزوں کو حرام کرتے اور بہت ساری چیزوں کو جائز کرتے۔ چنانچہ یہاں سے یہ بیان کیا گیا ہے، اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ مشرکین عرب کی گمراہی یہ تھی کہ وہ حلال چیزوں کو حرام کرتے، جو جانور حلال ہیں وہ کیا کرتے، حرام کر لیتے۔ اس کی کیا صورت ہوتی، وہ کیا کرتے کہ مختلف جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اور جب بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تو اس کی تعظیم کرتے، اس کی تکریم کرتے اور اس کو کھانا حرام سمجھتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، جیسے گائے ہے، بچڑا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اس طرح مینڈے وغیرہ ہیں، تو یہ لوگ ان کو حرام کر لیتے، بتوں کے نام پر چھوڑ کر اس کی تعظیم کرتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کا کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا، حلال چیزوں کو حرام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اے لوگوں جو چیزوں کو زمین پر حلال اور پاکیزہ ہیں وہ کیا کرو، حلالا طیبا کلو، اسے کیا کرو، کھاؤ۔ اب یہ لوگ جان بوجھ کر حرام کر لیتے اور اس کا کھانا حرام سمجھتے، جیسے سانڈ وغیرہ ہیں، سانڈ کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، اسی طریقے سے جو بکرے ہیں، بکریاں ہیں، یا چھوٹے موٹے جانور مرغ مرغیاں وغیرہ بھی غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے کی وجہ سے تو حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے کی وجہ سے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی وجہ سے وہ جانور کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر جانور کو چھوڑا اور پھر توبہ و استغفار کر لیا کہ میرا عقیدہ یہ غلط تھا کہ ہم نے فلاں جانور کو چھوڑا ہے، لہذا ہم ان عقیدے سے توبہ کرتے ہیں، تائب ہو کر پھر وہ تجدید ایمان بھی کرتا ہے اور اس جانور کو پھر لاتا ہے، تو پھر اس جانور وہ حلال ہو جاتا ہے، کیا ہو جائے گا، وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن جو جانور چھوڑا تھا وہ ایسے ہے، اس سے تائب نہیں ہوتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح ہی کر دیتا ہے، فلاں پیر کے نام پر یا فلاں بزرگ کے نام پر چھوڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، تو سب کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، وہ سب کیا ہے، حرام ہے۔ آگے فرمایا کہ بے شک تمہیں وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے دل پہ، قلب پر اثر آتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک فرشتے کی طرف سے۔ شیطان کی طرف سے جو اثر، جو وسوسہ ہوتا ہے وہ برائی کا ہوتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف وہ دھیان دلاتا ہے، لیکن فرشتوں کی طرف سے جو وسوسہ اور جو اثر آتا ہے، جو میلان آتا ہے، وہ کیا ہے؟ بھلائی کی طرف اور نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمہارا دھیان جو برائی کی طرف ہے اسے چھوڑ کر نیکی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ تو شیطان ہمیشہ فکر میں رہتا ہے کہ کیا ہو جائے، یہ شخص گمراہ ہو جائے، برائی میں پڑ جائے۔ سو سے مراد کیا ہے؟ سو سے مراد یہاں پر عام معصیت ہے، مطلق گناہ، اور فحشا سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ تو شیطان کیا کرتا؟ ہمیشہ چھوٹی موٹی برائی اور جو زیادہ جس پر اثر حاوی ہو گیا تو بڑی برائی، زنا کر لو، شراب پی لو، چوری کر لو، کسی کو گولی مار دو، یہ سارے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اور وہاں تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں اللہ کی نسبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ آدمی پر شیطان کبھی حاوی ہو جاتا ہے تو غلبہ پا لیتا ہے اور انسان وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ آگے ایک بات یہ بیان کیا کہ مشرقین عرب سے جب یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو احکامات بتلاتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو، تو انکار کر دیتے اور کہتے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم محمد کی بات کو کیوں مانیں، یا وہ جو کلام پیش کرتا ہے اس کو کیوں مانیں۔ تو اب یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید کرنا، آباء و اجداد کو ماننا کہاں تک درست ہے؟ اگر ہمارے باپ دادا اچھے کام کر رہے تھے اور وہ طریقہ اچھا تھا تو اس کو اپنائیں گے، لیکن اگر ہمارے آباء و اجداد غلط کام کرتے تھے، جو اسلام میں جس کی حقیقت ہے ہی نہیں، شریعت میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، پھر آباء و اجداد کی ایسی تقلید ناجائز ہے اور حرام ہے۔ آگے فرمایا ان کے آباء و اجداد کچھ جانتے ہی نہیں تھے، لا یعقلون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، عقل بھی نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ اب اس سلسلے میں اس کی تفسیر میں فقہاء نے، مفسرین نے یہ فرمایا لا یعقلون شیئا اور ولا یہتدون سے ہدایت سے مراد یہ ہے کہ وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریحی طور پر نازل ہوئے ہیں، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریحی طور پر نازل ہے، قرآن میں ہے، اس کو بھی نہیں جانتے تھے۔ ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ عقل کے ذریعے سے کسی احکام کو مستنبط کر سکتے تھے، اتنا بھی پاور نہیں تھا، اتنا بھی علم نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر یہ باتیں آتی ہیں کہ جو لوگ اتنا علم رکھتے ہیں کہ قرآن کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن سے احکامات کو مستنبط کر سکتے ہیں، تو اس کی بات مان سکتے ہیں، اس کی بات مانی جائے گی۔ یعنی جس عالم کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ تبحر علمی اس کا یقین ہے، وہ ذی علم آدمی ہے اور وہ پختہ علم ہے اور وہ قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات مانی جائے گی، ایسے لوگوں کی بات مانی جائے گی۔ اسی آیت کے ذریعے سے بہت سارے لوگ، اسی آیت کے ذریعے سے تقلید پر بھی بات آتی ہے کہ ائماؤں کی تقلید کیوں ضروری ہے۔ بہت سارے وہ مسائل ہوتے ہیں جس کا قرآن میں واضح طور پر اعلان نہیں ہوتا ہے، قرآن میں واضح طور پر نہیں ملتا ہے۔ فقہاء کرام قرآن میں ان نصوص میں غور و فکر کر کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل کی تخریج کرتے ہیں، تو ان استنباط اور تخریج کی بنیاد پر جو ان کی باتوں کو مانا جاتا ہے، ان کے مسائل کو مانا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو امام کی تقلید نہیں بلکہ کس کی تقلید ہے؟ تقلید دراصل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تقلید ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تقلید ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ فلاں صاحب نے استنباط کیا، ہاں آپ کو بھی اتنا علم ہے، آپ بھی قرآن و حدیث کو اتنا جانتے ہیں کہ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسئلہ پیش آیا اور اس مسئلے کی تحقیق قرآن سے اور حدیث سے، اجماع صحابہ سے کرنے، پھر آپ کی بھی بات مانی جائے گی، آپ کی بھی بات مانی